فرماتے ہیں خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوتے آپ کے قلب سے پھوٹیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کا مدنی کام حیرت انگیز حد تک بڑھ جائے گا, کیونکہ مدنی انعامات پر عمل اللہ تعالی کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے. لہذا شیطان سستی بہت دلائے گا, طرح طرح کے ہیلے بہانے سجائے گا, آپ کا دل نہیں لگ پائے گا, مگر آپ ہمت مت ہاریے گا, انشاءاللہ عز و جل دل بھی لگ ہی جائے گا. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. کوشش کریں دل بھی لگ جائے گا جب اس کا وقت آئے گا. تو اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی انعامات کی بہت سی مہکتی مشک بار بہاریں ہیں. ان بہاروں میں سے ایک بہار سنیے, اور روزانہ وقت مقرر کر کے آپ فکر مدینہ کا ذہن بنائیے اور مدنی انعامات کے عامل بن جائیے. فیضان سنت میں لکھا ہے امیر اہل سنت نے کہ ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ, الحمدللہ عز و جل مجھے مدنی انعامات سے پیار ہے اور روزانہ فکر مدینہ کرنے کا میرا معمول ہے. ایک بار میں تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ صوبہ بلوچستان کے سفر پر تھا. اسی دوران مجھ گناہگار پر باب کرم یعنی کرم کا دروازہ کھل گیا. ہوا یوں کہ رات کو جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. ابھی جلووں میں گم تھا کہ لبہائے مبارکہ تو جنبش ہوئی, رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے جو مدنی قافلے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوسی خلد میں عطار کا اپنا بنا لینا. آقا پڑوسی خلد میں عطار کا اپنا بنا لینا. جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, وقت مقرر کر کے روزانہ فکر مدینہ کی سعادت آپ نے حاصل کی تو انشاءاللہ عز و جل نیک بن جائیں گے. نیکوں پر رب داور عز و جل کی کس قدر کرم نوازیاں ہوتی ہیں, مہربانیاں ہوتی ہیں, حوصلہ افزائیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. جب نیک اور متقی شخص, میں آپ کو فکر مدینہ اور مدنی انعامات پر عمل کی جو دعوت دے رہا ہوں اس میں نیک بننے کا نسخہ ہے نا. یہ یوں کہیے کہ نیک بننے کی دعوت دے رہا ہوں, اللہ آپ کو بھی اور آپ کے صدقے مجھے بھی نیک بنا دے. اس سنت و بھرے اجتماع کی برکت سے ہمیں نیک بنا دے. تو جو نیک ہوگا متقی ہوگا جب دنیا سے رخصت ہوگا اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتے اسے خوشخبری دیں گے, بشارت دیں گے. کیا بشارت دیں گے؟ سبحان اللہ. سنیے, اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کی بجا آوری کے لیے کمر بستہ ہو جائیے. چنانچہ پارہ 30 سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27, 28, 29, 30 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ترجمہ کنز الایمان, اے اطمینان والی جان اپنے رب عز و جل کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ. اطاعت گزار اور فرما بردار
جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخل ہوتے وقت ان کو کیا کہا جائے گا؟ سنیے، ایمان تازہ کیجئے. پارہ 29 سورۃ الدہر آیت 22 میں ارشاد ہوتا ہے ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ترجمہ کنز الایمان، ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی. بروز قیامت جب کفار فجار بحکم جبار و قہار جل جلالہ داخل نار ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، تو نیکوکار اور ابرار یعنی نیک اعمال کی بجاوری کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اپنے مال میں سے انہیں پورا پورا حصہ دینے والے، ان کا ادب کرنے والے، اپنی بیوی کو نہیں ماں کو اہمیت زیادہ دینے والے، اپنی اولاد کو دین سکھانے والے، حرام کاموں سے بچنے والے، نیکیاں کرنے والے، گروہ در گروہ جنت کے گلزار میں داخل کیے جائیں گے. قافلے کے قافلے جنت میں داخل ہوں گے. چنانچہ پارہ 12 سورۃ الزمر آیت 72 ارشاد ہوتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. ترجمہ کنز الایمان، جو اپنے رب عز و جل سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے دروغہ ان سے کہیں گے سلام تم پر، تم خوب رہے. تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ عز و جل کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں. تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں یعنی اچھے کام کرنے والوں کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سید المتقین امام المتوکلین رحمت للعالمین محبوب رب العالمین عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا، اس وقت سب کو ایک آواز آئے گی، دور و نزدیک والے یکساں اس آواز کو سنیں گے. اللہ رب العالمین مالک یوم الدین جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، اے لوگو میں نے جب سے تمہیں پیدا کیا اس دن سے آج تک تمہاری باتیں سنتا رہا، آج تم میری بات غور سے سنو، یہ تمہارے اعمال تمہاری طرف لوٹائے جا رہے ہیں. اے لوگو ایک نسب میں نے بنایا اور ایک نسب تم نے قرار دیا، تم نے میرے نسب کو پست کیا اور اپنے نسب کو بلند کیا. میں نے کہا تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، تم نے انکار کیا، تم نے کہا فلاں فلاں شخص زیادہ غنی ہے. آج میں تمہارے نسب کو پست اور اپنے نسب کو بلند کروں گا. متقی لوگ کہاں ہیں؟ ایک جھنڈا متقی لوگوں کے لیے بلند کیا جائے گا. متقی لوگ اپنے اپنے جھنڈے کے پیچھے چل کر اپنی منازل تک پہنچیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے.